بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامک سٹڈیز IS 401 ڈپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، اس کے تحت آج ہمارا لیکچر ہے حجیت حدیث، یعنی اتھینٹسٹی آف حدیث۔ حدیث کو کس طرح بطور دلیل سمجھا جائے۔ اس کو حجیت ثابت کرنے سے قبل سب سے پہلے ہم حدیث کے معنی اور مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ لفظ حدیث عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ کسی بھی لفظ کا اگر معنی جاننا ہے تو اس کے لٹرل میننگ اور اس کے لفظی معنی کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے لفظی معنی کو جاننے کے لیے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جو 3 الفابیٹس پر مشتمل ہے، ہا، دال اور سا۔ تو یہ ہا، دال اور سا اس کو ملائیں تو حدث بنتا ہے، جس کا مطلب کوئی نئی چیز، کوئی نئی بات، کوئی نیا واقعہ۔ اور لفظ حدیث قدیم کے اپوزٹ بھی بولا جاتا ہے۔ لغت میں حدیث نئے کو کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی نقل کرنا اور بیان کرنا ہے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا میں حدیث کا لغوی معنی گفتگو کرنا یا بات چیت کرنا ہوتا ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس کے جو معنی ہیں، لفظ حدیث کا معنی کوئی خبر، کوئی بات دینا، کوئی بیان دینا، کوئی نئی بات، خواہ وہ مذہب سے متعلق ہو، دنیاوی یا دینی معاملات سے متعلق ہو، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پر حدیث کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ قول یا فعل یا تقریر اور عادت اور سیرت ہوتی ہے جس کی نسبت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے۔ محدثین کی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل، تقریر اور آپ کی صفات، حتیٰ کہ وہ تمام کام جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت بیداری میں یا حالت نیند میں بھی کیے ہیں، وہ انجام دیے ہیں، وہ لفظ حدیث کہلاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا آپ کی زبان اقدس سے جاری ہونے والے تمام الفاظ، تمام اقوال، آپ سے انجام پائے جانے والے تمام افعال وہ حدیث کہلاتے ہیں۔ حدیث کی حجیت کا معنی کیا ہے؟ حدیث کے حجت ہونے کا معنی یہ ہے کہ حدیث نبوی میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، اور عمل نہ کرنے والا دین کے ایک حکم کا تارک سمجھا جائے گا۔ قرآن اور حدیث نبویہ میں بڑی وضاحت سے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی جو کچھ اس دین میں بیان ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا واجب اور لازم ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید کے اندر مختلف قسم کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ میں تقریباً 8-10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کی روشنی میں حجیت حدیث کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اطاعت رسول کا واضح حکم دیا ہے، جس طرح کہ سورہ نساء کی 59 نمبر آیت میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اور اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اب دیکھیے، عمراء اور حکام کی پیروی کرنا، یہ دیکھیں یہ چیز تو ہے، لیکن امر اور حکم کے پیرائے میں اطاعت رسول کا بیان قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر بیان ہوا ہے۔ مثلا سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر منہ نہ پھیر لو، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے منہ سے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ تو یہ کیفیت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہی بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ واضح حکم ہے، وہیں پر ہی یعنی دوسری بات، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہی اطاعت ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو اور آپ کی بعثت کے مقصد کو اطاعت کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے جہاں پر اس کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے کہ بعثت کا مقصد ہی یہ ہے، کہا گیا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم کے ساتھ کی جائے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات ایمان کامل، یعنی اگر کامل ایمان کی علامت ہے تو وہ بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ سورہ نساء کی 65 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مابین ہونے والے جھگڑوں میں آپ کو فائنل حیثیت نہیں دے دیتے، آپ کو فیصل تسلیم نہیں کر لیتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے کیے گئے فیصلوں پر کسی قسم کی بھی اپنے دل میں تنگی نہیں پاتے بلکہ اس کو مکمل طور پہ تسلیم کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حجیت حدیث کے حوالے سے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اطاعت رسول ہی فلاح کی ضامن ہے۔ اور وہ کیسے ضامن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے سورہ نور کی 51 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی تو بات ہی صرف یہ ہے، یعنی ان کی شان یہ ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو مومن کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے تسلیم کر لیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اسی طرح اسی صورت کی 52 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور حقیقی معنوں میں اس سے جو ڈرنے کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، کہ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سورہ احزاب میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو گویا اطاعت رسول میں ہی کامیابی جو ہے نا پنہاں رکھی گئی ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ 5واں یہ ہے کہ عدم اطاعت رسول گمراہی کی علامت ہے۔ عدم اطاعت رسول یعنی اگر کوئی شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ گمراہ سمجھا جائے گا۔ اور سورہ نساء کی 115 نمبر آیت میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلتا ہے اور مومن کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اسے اسی راہ پر چلنے دیں گے، چلے، لیکن آخرت میں اسے جہنم میں ضرور ڈالیں گے۔ تو یہ کیفیت ہے اس شخص کی جو عدم اطاعت رسول کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ دیکھیے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اطاعت رسول کا حکم دیا ہے وہاں پہ عدم اطاعت رسول کو بھی گمراہی قرار دیا ہے۔ پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ نمونہ حیات ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اس میں ہی اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ مطہرہ میں ہی رکھا گیا ہے۔ پھر اور دیکھیے سورہ حشر کی آیت میں 7 نمبر آیت میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس میں دیکھیے
یہ 6 پوائنٹ ہو گئے۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت الہی کے موافق اور برابر قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر، سورہ نساء کی 80 نمبر آیت، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے زبان کھولتے ہی نہیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جنبش دیتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی زبان مبارک کو، زبان اقدس کو اللہ تعالی حرکت دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، پھر اس میں 8واں پوائنٹ دیکھیے کہ اطاعت رسول محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ اور پھر اطاعت رسول رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے؟ آپ اس میں دیکھیے گا کہ رحمت خداوندی کا ذریعہ یوں ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر 10ویں بات فرمایا قبولیت اعمال کی شرط بھی اطاعت رسول میں پنہاں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کیا کرو۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی۔ اور پھر فرمایا سورہ آگے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین له الهدى لن يضروا الله شیئا وسيحبط اعمالهم، سورہ محمد کی آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، من بعد ما تبین له الهدى، بعد اس کے کہ جب ان کے پاس ہدایت بھی واضح ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ جب ہدایت بھی واضح ہو گئی تو اس کے بعد سیحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اور پھر دیکھیے حدیث قرآن کی ہی شرح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات میں ایسے بتایا ہے، یعنی ہم نے انا انزلنا الیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا قرآن بتدریج، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر کے بتائیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنے عمل سے واضح کرنا تھا۔ تو اس واضح کرنے کے ساتھ ہی، یعنی یہ ہمارا پہلا حصہ ہے، اس کے ساتھ اب دوسرا حصہ آپ سنیں گے جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ حجیت حدیث ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ دیکھیے حجیت حدیث جہاں پر قرآن کریم کی روشنی میں آپ طلبہ نے سماعت فرمائی اور ویژولائز کی ہے، اسی طرح حدیث کی حجت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی دیکھا جائے گا۔ حدیث یعنی اس حوالے سے ہیڈنگز، پہلی ہیڈنگ ہے حدیث گمراہی سے بچنے کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کے ساتھ تمسک رکھو گے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا جان لو کہ مجھے قرآن اور اس کے مانند ایک اور چیز عطا کی گئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی سیر شکم شخص، متکبر مغرور شخص تقیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس سے میری کوئی حدیث بیان کی جائے اور وہ کہے کہ اللہ کی کتاب کو تھام لو اور اس میں جو حلال چیز دیکھو اسے مان لو، جو حرام دیکھو اسے حرام ٹھہراؤ، نہیں، میری حدیث کو بھی ماننا ہے۔ اور سنن دارمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان جبریل ینزل علیہ بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے
جس طرح کہ قرآن نازل کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سنت کے نزول کا ذریعہ ہے وہ در حقیقت اسی طرح ہی ہوا جس طرح قرآن ہے، لیکن وہ وحی مطلوب ہے اور یہ وحی غیر مطلوب۔ پھر اب دیکھیے تیسری بات، اطاعت رسول ہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بدقسمت شخص ہے جو انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی جنت میں جانا پنہاں ہے۔ اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اطاعت نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ آپ عزیز طلبہ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو حضرت معاذ کو روانگی کے وقت آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے مقدمہ پیش ہو، بما تقضی یا معاذ، کس کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ کہنے لگے، بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تو اللہ کی کتاب میں وہ فیصلہ نہیں پتا، تو حضرت معاذ کہنے لگے، فبسنت رسول ہی، تو میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی سنت قرآن کریم کے بعد سب سے اولین مقام رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ نے جب تیسری بات پوچھی کہ اگر یہاں سے بھی نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے، اجتہد برأیی، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے، فرمانے لگے، الحمدللہ الذی وافق بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اللہ کے رسول اور اس کے آگے قاصد کے درمیان موافقت پیدا فرما دی۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل پیرا رہے گا، وہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اسے شہداء کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوتی تھی۔ صحابہ کرام اور اطاعت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیتی جاگتی تصویر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ خلیفۃ الرسول بنے ہیں۔ خلیفۃ الرسول جب آپ بنے، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر کوئی شخص اللہ کے رستے میں، یعنی اگر کوئی اقال دیتا تھا، رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ اب انکار کر رہے، میں اسے جہاد کروں گا۔ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں اللہ کی قسم اس سے ضرور جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق ڈالا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اس کی طرف دیکھا، اس کو ناراضگی کا اظہار کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جب اظہار ناراضگی کیا تو اس نے پھینک دی۔ اس کو کسی نے کہا کہ جی بھائی اٹھا لو، کسی مقصد کے لیے استعمال کر لینا اس گولڈ کو۔ کہنے لگا، جس کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے میں اس کو کبھی بھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کام دیکھیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے جوتے اتارے، سب صحابہ نے جوتے اتار دیے۔ پھر نماز کے وقت دیکھیے قبلہ تبدیل ہوا، جیسے ہی ذو قبلہ تین میں جا کے خبر پہنچی کہ قبلہ بدل گیا ہے، فوری طور پر سب نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، آپ کی شریعت میں جب شراب کو حرام قرار دیا گیا، شراب اس طرح بہنے لگی جس طرح کے سیلاب آ گیا ہے، یعنی مدینہ کی گلیوں میں اس طرح شراب جو ہے وہ بہنے لگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ خطبہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ بیٹھ جاؤ، حضرت عثمان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر ایک باہر، فوری بیٹھ گئے۔
یہ تھا اطاعت کا ایک جذبہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ حجیت حدیث کے چند پوائنٹس ہیں جو آپ نے سماعت فرمائے ہیں، جو ویژوالائز کیے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حدیث کے مطابق، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔